نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے موضوع نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فطرے کے حوالے سے ہے کہ فطرہ کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں، کس کو دینا چاہیے، کون کس کی طرف سے دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کافی معلومات انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیٰ سے مراد صدقہ فطر ہے، اور رب کا نام لینے سے مراد عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں کہنا، اور اس آیت میں نماز سے مراد عید کی نماز ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کرو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔